نبی کے صحابہ تم ایمان لائے، فقد اہتدوا تو وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار ایمان بتایا کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاتے تو یہ تمام کے تمام کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ تو تاریخ اسلام جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب فرما لیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر سب سے برگزیدہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المهتدون سے یاد فرمایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام سے بہت ہی اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی متعدد آیات کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آیا ہے، ان کے ایمان کا ذکر، ان کے قربانیوں کا ذکر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ذکر، اللہ کی راہ میں ایمان کے بقا کے لیے ہجرت کرنے کا ذکر، اللہ کی اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنے تن من دھن وطن کو قربان کرنے کا ذکر۔ یہ مقدس کلام پاک میں اللہ نے جا بجا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات عالیہ کا ذکر کیا۔ اور عزیزان گرامی، کمال والا وہ بھی ہوتا ہے جس میں خوبیاں ہوں، بہترین کمال والا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی وہ کمال وہ خوبیاں عطا فرما دے۔ تو اس روئے زمین پر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کمال، ہر خوبی، ہر خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا کہ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، اور جس پر نگاہ ڈالی اس کو نور کر دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ جب حضرت ابو بکر صدیق پر پڑی تو انہیں تاجدار صداقت بنا دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ جب حضرت عمر پر پڑی تو انہیں تاجدار عدالت بنا دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ جب حضرت عثمان غنی پر پڑی تو انہیں تاجدار سخاوت بنا دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ جب حضرت علی پر پڑی تو تاجدار شجاعت و ولایت بنا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال اور یہ خصوصی خوبی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بافیض میں رہنے والوں کو اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحبت بافیض سے فائدہ اٹھانے والے یہ صحابہ کرام ہیں جن کے دو درجات اللہ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے۔ ایک وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، چونکہ وہ وقت بہت مشکل تھا، وہ وقت بہت کٹھن تھا جس میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو ورغلایا گیا، مسلمانوں پر ہر درجے زندگی کی حیات کو تنگ کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، لیکن وہ لوگ بھی صحابہ کے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوئے جنہوں نے
فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، تو دونوں بھی صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، چاہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے چاہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں بھی درجہ صحابیت میں ہے۔ اللہ کا دونوں جماعتوں سے وعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجہ ان کا بلند رکھا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں پھر خلفائے راشدین، اور ان میں دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ آج کے اس جمعہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں، تاکہ تاریخ اسلام سے ہماری واقفیت رہے اور ہم اپنے ان عظیم اسلام کے سپاہ سالاروں کو جنہوں نے اسلام کی خاطر کتنا کچھ قربان کیا ہم یاد کریں اور اپنے ایمان کو پختگی عطا کریں۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد بہت ہی آہستگی کے ساتھ لوگ دائرہ اسلام میں آنے لگے، اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہیں متمم الاربعین کہتے ہیں، یعنی آپ نے 40 کا عدد مکمل کیا۔ آپ جب اسلام قبول کرے تو آپ 40 سے شخصیت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار مکہ و رؤساء مکہ کو بڑا ناز تھا۔ انہوں نے عقیدے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جن کی دعوت توحید ہے، جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اے عمر، اگر ہم اس کو نہ روکیں گے، اگر اسلام کی اس ترقی کو نہ روکیں گے اور اسلام کی دعوت پر قدغن نہیں لگائیں گے تو پھر لات و عزا کا ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش میں اور غضب میں آ گئے، اپنی تلوار نکال کر حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ اور عزیزان گرامی، وہ سارا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن خود حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اور جب غلام بننا کیا تھا کہ ایک صحابی حضرت خباب نے انہیں کہا کہ عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ دعا فرمائی تھی، ایک روایت میں کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں جو تجھے پسند ہے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اور ایک روایت میں خاص یہ ہے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تائید عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمائی، اور اس طرح سے کہ حضور علیہ السلام کے دست حق پر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا کیا تھا کہ دار ارقم میں جو 3 سال سے خفیہ تبلیغ چل رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی ایک ایسا زوردار نعرہ لگایا گیا ہے کہ سارے مسلمان خوش ہو گئے، اور عزیزان گرامی، دار ارقم سے باہر بھی نہ نکلے تھے، وہ مجلس ابھی اسی طرح سجے ہوئے تھے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھے، سب کے دل خوشی سے مچل اٹھے تھے کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مجلس ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ سدرا کے مکے حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے وجہ صرف فرش والے نہیں عرش والے بھی بنا رہے ہیں، آسمان کا ہر فرشتہ آج مسرور ہے، آسمان کا ہر نہیں یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہے تو ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ، ہم چاہے کہ یہاں سے ہم نکلے اور حرم شریف میں داخل ہو جائے، میں اعلان کرتا ہوں میرے اسلام لانے کا۔ اور عزیزان گرامی، ہوا یوں کہ پھر آپ نے 2 قطار بنائی، اور اس میں ایک طرف سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں سے جو جلوس نکالا گیا حرم مکہ تک آیا، اور عزیزان گرامی، لوگ وہاں پر بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ جو جس مجلس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنے ماموں کے گھر گئے، تو ابو جہل ان کا ماموں تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ عمر ہے، اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ عمر نے اب اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اب دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی ابو جہل کی۔ کہا کہ اے عمر، ایسا نہ کرو، تم اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑو۔ کہا اسلام قبول کر چکا ہوں، اب تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ لیکن دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیگر اور رؤسائے قریش کے گھروں پر گئے اور علن اعلان کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا. آپ کہنے لگے کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو اس مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے, اسے ستایا جاتا ہے, لیکن آج میں اپنے ایمان ہونے کا, مومن ہونے کا جب اعلان کر رہا ہوں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا. تو ایک نے کہا کہ اگر بات یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ پورے مکہ میں خبر پہنچ جائے تو فلاں شخص ہے, اسے جا کر کہہ دو, وہ خود اعلان کر دے گا, کیونکہ اس کے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جا کر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, اور جیسے ہی سننا تھا وہ گیا حرم شریف کے ادھر ادھر اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, کئی مشرکین ایک جھٹا بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے, کچھ ہاتھا پائی ہو گئی. ابو جہل نے یہ دیکھا کہ میرے بھانجے کا ساتھ ایسا رہا تو دور کھڑے کہا کہ وہ میری پناہ کے اندر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں, میں رسول اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں. عزیزان گرامی, ایمان کا وہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام بتاتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا کیا تھا, اسلام کے اندر ایک عجیب انقلاب آ گیا, اسلام ایک عجیب راستے پر چل پڑا. جو کام خفیہ طور پر ہوتے تھے وہ کام علن اعلان ہونے لگے, لیکن اب کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ کہے. لیکن عزیزان گرامی, وہ غلام جو مسلمان ہو چکے تھے اور کسی کافر کے زیر تسلط تھے, انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا کیونکہ وہ ان کے زیر تسلط تھے, ان کے زر خرید غلام تھے. لیکن عزیزان گرامی, معاملہ ایمان کا ایسا ہوتا ہے کہ جتنی ضرب لگائیں گے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے, جتنا نکالنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا پیوست ہو جاتا ہے, جتنا کھینچنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے. جسم پر جتنی ضرب لگے گی ایمانی قوت اتنی مضبوط ہوتی جائے گی. اور عزیزان کرامی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے پھر تیزی کے ساتھ وہ سارے لوگ جو ایمان لانا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر فاروق کے ڈر کی وجہ سے جو اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ عمر فاروق اسلام لے کر آ گئے, وہ بھی بڑھ چڑھ کر اسلام کی تائید کے اندر اتر گئے. اور عزیزان گرامی, اس طرح دائرہ اسلام وسیع وسط تر ہوتا چلا گیا. پھر وقت آیا کہ مسلمانوں پر جب حد درجے جب ظلم ہوا تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرے, 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوگی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یثرب کی طرف, یعنی جو مدینہ بنا اس طرف ہجرت کرو. اب حضور علیہ السلام کو ہجرت فرما کر چلے گئے تھے. وہ حکمت خداوندی تھی کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام کو جانا ہے وہ رات کے اندھیرے میں, اور اس طرح سے حضور کوئی مجبور ہو کر نہیں گئے تھے. اس لیے کہ تاریخ گواہ اس بات کی کہ آقا علیہ السلام کو جو یہ سمجھتے کہ مجبور ہو کر نکلے تھے, حضور مجبور ہو کر نہیں نکلے تھے. وہ ہجرت میں حکمت تھی بہت ساری. اگر حضور علیہ السلام کو جو سمجھتے ہجرت مجبوری کی صورت میں حضور علیہ السلام گئے, نہیں, حضور کا ہر عمل ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے, حضور کا ہر فعل ہمارے لیے ادا, ہر ادا ہمارے لیے سنت بنتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبوری کی وجہ سے ہجرت کے. آقا علیہ السلام کے آسان اندر سے لے کر گلی کے ہر نکڑ پر اور ہر چوراہے پر کافروں نے تلوار سونپ کر نکال رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں گے. لیکن آقا کا معاملہ کیا تھا, حضور علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہے. حضور نے ایک مٹھی اٹھائی, اس پر آیت حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزر گئے, پتہ نہیں چلا. یہ تو حضور کا یہ عمل نے بتا دیا کہ حضور مجبوری میں آپ نے ہجرت نہیں فرمایا. حضور کا ہر عمل ہمارے لیے سنت بننا تھی, حضور کا ہر عمل ہمارے لیے رہنمائی بننا تھی. تو حضور علیہ السلام حکمت کے تحت سے نکل گئے. لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب آپ نے ہجرت کا جب ارادہ فرمایا تو پھر آپ نے تلوار جو ہے تو ہاتھ میں لی اور ترکش میں تیر ڈال دیے, اور اس طرح سے شہر مکہ میں جو رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے اور جگر اور طرف گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھتے تھے, وہاں پر مجلسیں منعقد ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علن اعلان ان کے پاس گئے اور کہا کہ عمر اب یہاں سے ہجرت کا ارادہ کر رہا ہے, اگر کسی کی مجال ہے تو وہ آ کر مجھ سے لڑے, اگر کوئی چاہتا ہے اپنے ماں کو بے اولاد کر دے
اگر کوئی چاہتا ہے اپنے بیوی کو بیوہ کر دے، اگر کوئی چاہتا ہے اپنے بچے کو یتیم کر دے، تو عمر اس وادی کے پاس کھڑا ہوا ہے، جسے آنا چاہے وہ بالکل آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینا عزیزان گرامی ماحول بڑا خطرناک تھا، چونکہ ہر طرح کفار و مشرکین کا دھرنا تھا، اور تلواریں نکال کر گردنیں اڑا دینا ان کے لیے بڑی آسان اور معمولی بات تھی۔ لیکن ایسے وقت میں بھی حضرت عمر فاروق نے بڑے دلیری اور بڑی شجاعت کے ساتھ اعلان کیا، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد زمزم پانی کو آپ نے پیا، وہاں سے پھر آپ اعلان سب کے سامنے نکل گئے، لیکن کسی کو مجال نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کو روک سکے، کسی کو مجال نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھتے قدم کو روک سکے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کا یہ جو عظیم گلشن ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر صحابی کا رنگ ڈھنگ، ان کی محبت کا انداز بالکل جدا گانا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ہر صحابی کی الگ الگ خصوصیات ہے، ہر صحابی کی انفرادی شان ہے۔ جب آپ ایک کی زندگی کو پڑھے تو لگتا ہے واہ سبحان اللہ کیا شان ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی پڑھتے تو ان کی شان نرالی، حضرت عثمان غنی کی پڑھتے ان کی شان نرالی، حضرت علی مرتضیٰ کی پڑھتے ان کی شان نرالی۔ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی شان بڑی نرالی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو وہ خصوصیتیں عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی زبان پر فرشتے باتیں کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا معاملہ یہ تھا کہ 21 آیت کریمہ قرآن پاک کی مفسرین بتاتے ہیں ایسی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اللہ نے ویسی آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ ایک یہودی نے آ کر کہا کہ تمہارے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں، ہم نے سنا ہے فرشتہ جو وحی الہی لے کر آتے ہیں، اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی اور فرشتے آتے جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام، چونکہ وہ رزق بانٹنے پر مامور ہے، برسات کرنے پر مامور، اگر لے کر آتے تو ہم ضرور ایمان لاتے، چونکہ جبرائیل تو ہمارا ازلی دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل نے ہمارے باپ دادا کو تہس نہس کر دیا، وہ فرشتے کو ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، من کان عدوا للہ، یہ آیت کریمہ جو ہے من کان عدوا لجبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی من کان عدوا لجبریل۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ایک بات میں کہا کہ رسول اللہ اب جو تو لوگ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں اور پھر اس طرح سے معاملہ ہے پردے کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب بھی تم ازواج مطہرات سے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو پھر پردے کے پیچھے سے پوچھے۔ ایسے 21 آیت کریمہ جو مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب، کہ اللہ نے عمر بن خطاب کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ کا جلال اس طرح سے تھا کہ جب کبھی کسی منافق کی منافقت کا پردہ فاش ہو جاتا، سب سے پہلے تلوار نکالنے والے حضرت عمر فاروق ہی ہوتے اور عرض کرتے رسول اللہ کی اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاتے، ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ عمر فرماتے عمر تم محبت کا انداز حضرت عمر کتنے ایسے تو آپ نے اتنے سارے کیے، مال غنیمت بھی حاصل ہوا،
شرافت، جو انصاف، یہ بڑا مشہور ہے سبھی انصاف کی، لیکن انصاف صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے سب میں کچھ خوبیاں، سارے خوبیاں ہر صحابی میں تھے، لیکن کچھ خوبیوں میں صحابہ آتے، جیسے حضرت عمر صدیق کو صدیق کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق کہتے ہیں، کرنے والے، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اتنے سارے معاملات ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لگا ہوا ہے، اور یہود آپ سے بڑے خطراتے تھے، بڑے اسلام حضرت عمر کا نام لینے سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ملک کا غیر مسلم سفیر جب مدینہ آیا، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، تو آ کر وہ مدینے میں پوچھنے لگا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو ایک مسلمان نے جواب دیا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے خلیفہ ہوتے، ہمارے امیر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات تھی، جب وہ آیا تھا مدینے کی طرف نکل رہا تھا، کیونکہ عمر بن خطاب کا نام تو ہر طرح مشہور ہو گیا تھا، کئی ممالک جو تو فتح ہوئے، کئی رقبہ زمین دار اسلام کے اندر مسلمانوں کے زیر تسلط میں آیا، تو حضرت عمر کا نام دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب یہ آ رہا تھا مدینے کی طرف تو دل میں سوچ تصور کر رہا تھا کہ شاید ان کا اتنا بڑا محل ہوگا، ان کے آجو بازو کئی غلام ہو گئے، کئی محافظ دستہ ہوگا، حضرت عمر کی کیا شان ہوگی۔ لیکن جب اس نے پوچھا کہ تمہارا محل کیا ہے بادشاہ کا، کہا نہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے نہ ہمارے بادشاہ کا محل ہے، بلکہ پھر کہاں ہے؟ کہا کہ ابھی وہ مدینے کے باہر گئے ہیں۔ اب وہ تلاش کرتا ہوا جب نکلا تو عزیزان گرامی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اور بالکل کپڑے آپ کے سادے سا لباس آپ کا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کے بڑے سکون کی نیند آپ سو رہے ہیں۔ تو وہ سوچنے لگا، حیرت میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے، میدان جنگ میں جس کا نام لیا جائے تو وہ قوم لرز جاتی ہے حضرت عمر کے نام سے، بڑے بڑے سرماؤں کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن ان کی سادگی کا عالم دیکھو کیا ہے، اور ان کا معاملہ کتنا پیارا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور پھر یہ کہنے لگا کہ یقیناً ہمارے بادشاہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے رعایا سے ڈرتے ہیں، اور لیکن آپ لوگ انصاف کرتے ہیں، آپ لوگ عدل کرتے ہیں، لہذا آپ کا معاملہ کتنا شان و نرالا ہے، اگر میں سفیر نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی اس طرح سے ہے کہ جب کوئی دوسرا سفیر تھا جو آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا، تو غیر سے دو شیروں نے آپ کا دفاع کیا، اور اس طرح سے اس سفیر نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جب انسان اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں یقیناً زمانہ کتنا بھی بدل جائے، زمانے کے حالات بھی کتنے بدل جائے، اگر آپ کو اپنے ایمان کو پختگی اگر دینا تو آپ یقیناً قرآن شریف کی تلاوت کریں، آپ تفاسیر پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، سیرت صحابہ کرام پڑھیں، سیرت صحابیات پڑھیں آپ۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ صحابہ کرام، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، یہ آج سیریل، ڈرامے اور یہ کارٹون، یہ جو صبح کو چل کر ہمارے دماغوں کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ کہ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کر انہیں سنائیں۔ صحابہ کرام کے واقعات بتا رہا، آپ کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ایسے ہے کہ اللہ نے، چونکہ ہمارے کوئز میں آنے والا سوال ہے اس لیے نام نہیں بولوں گا، وہ صحابی کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ نے انہیں وہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اگر ایک ریس میں اگر گھوڑے کو پہلے دوڑا دیا جائے، اس کے بعد صحابی کو دوڑے تو وہ صحابی بڑھ کر گھوڑے کو بھی آگے نکل جاتے ہیں، یہ معاملہ تھا وہ صحابی کا۔ تو ایسے کئی خصوصیات ہے صحابہ کرام کے، وہ خصوصیات کا معاملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عدل، وہ انصاف آپ نے کام کیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ کی جو خلافت، اس لیے دنیا والوں نے دیکھا کہ حضور تو با کمال تھے اور ہے حضور علیہ السلام، لیکن حضور کا بڑا کمال یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی بڑا با کمال بنا دیا۔ اس لیے اس روئے زمین پر ایسی برگزیدہ اور ایسی پاکیزہ ہستیاں نہ کبھی آئے ہیں اور نہ صبح قیامت تک کبھی آ سکتے ہیں۔ وہ دور بڑا پاکیزہ دور تھا عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا جب نامزد ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ مدینے کے اندر انصاف کا، بھلے بھی انصاف کا بھی انصاف ہے، لیکن آپ نے معاملہ اس طرح سے کہ آپ کے غضب سے، آپ کے جلال سے ہر کوئی ڈرتا، کوئی باغی سر نہیں اٹھاتا تھا، کوئی دشمن اسلام کھل کر اسلام کے خلاف نہیں بول سکتا تھا، اور آپ نے کئی قلعوں کو فتح فرمایا۔ اور عزیزان گرامی، رات کی تنہائی کے اندر دیکھا کہ کوئی شخص مدینے کی گلیوں میں رعایا کا خیال کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ
جا رہا ہے، وہ گشت کرنے والے جاتے ہوئے مدینے کے کسی گھر کے سامنے رک جاتے ہیں، رات کی سناٹے کے اندر کان کے اندر کچھ آواز آتی ہے، قدم جو اس گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بچے بھوک کی یا پیاس کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں۔ وہ آنے والا اس گھر کے دروازے کو دستک لگاتا ہے اور جب دروازہ کھلتا ہے پوچھتا ہے یہ بچے رونے کی آواز کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ اندر سے خاتون جواب دیتی ہے میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بچے ہیں جو بھوک اور پیاس سے بلک اور تڑپ رہے ہیں، میں نے اس چولہے پر صرف اس طرح سے ایک ہانڈی رکھی ہے، آپ کو سلگا دیا اور میرے بچوں کو یہ تسلی دے رہی ہوں کہ بچوں کبھی کھانا تیار ہو جائے گا تم کھا لو گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو جھوٹی تسلی دے رہی ہوں۔ اس گشت کرنے والے نے جب یہ سنا تو کہا کہ تم رک جائے، اور پھر اپنے غلام کے ساتھ واپس بیت المال میں جب آتے ہیں اور اپنے پیٹھ کے اوپر آٹے کی بوری اٹھاتے ہیں، غلام یہ کہتا ہے کہ آقا میں یہ بوری اٹھا لیتا ہوں آٹے کی، کہا کہ آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا لیکن قیامت میں میرا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ عزیزان گرامی، اس گشت کرنے والے نے اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری کو اٹھایا، اس گھر میں پہنچا، اپنے ہاتھوں سے اس سے روٹی بنا کر بچوں کو کھلائے، اور بچے جب کھا پی کر بڑی آرام کے نیند جب سونے لگے، یہ چہرے پر نقاب ان کا لگا ہوا تھا، پتا نہیں تھا کہ یہ آنے والا کون ہے کہ رات کے اس تنہائی کے اندر جس نے میرے بچوں کے ساتھ اتنا احسان کیا، وہ پلٹ کر جب جانے لگا اس عورت کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو تک دبانے لگے، اس نے گھر بھرائی آواز سے پوچھا اے جانے والے ذرا اتنا تو بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے، میں تو یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تجھے عمر کے بدلے تجھے خلیفہ بنا دے۔ تو وہ جانے والا رک گیا اور کہا کہ اے مائی تجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو اس کا علم نہ ہو، وہ خلافت کے کاموں میں ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، انہیں تیری خبر گیری نہیں ہوگی، تیری خبر کسی نے ان تک پہنچائی نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ پھر وہ خلیفہ کیوں بنے اگر وہ رعایت کا خیال نہ کرتے؟ کہا میں حضور کے بارگاہ میں ان کی شکایت ضرور کروں۔ وہ جانے والا رک گیا اور کہا کہ میں عمر کا نام نہ بتانا، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تیرے حالات کیا، جب نہیں جانتا تو پھر خلیفہ کیوں بنا؟ عزیزان گرامی کہا کہ اللہ کے واسطے عمر کو معاف کر دے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، عمر وہ میں ہوں۔ عزیزان گرامی یہ معاملہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بڑا عجیب معاملہ تھا، ان کی شان ان کی عظمت اتنی نرالی ہے۔ اور دیکھو جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دریائے مصر جو سوکھ گیا تھا اور حضرت عمرو بن عاص کو جب وہاں پر گورنر بنا دیا تو لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس ایک ریت ہے، ایک زمانے سے چلی آ رہی کہ جب دریائے مصر جب سوکھ جاتا ہے دریائے نیل تو پھر اس میں ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے بھیڑ چڑھا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ کسی کی جان اس طرح سے لی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد تو دریا سوکھ گیا، لوگوں نے شکایت کی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، تو آپ نے کیا کہا ایک خط حضرت عمرو بن عاص کے نام لکھا اور ایک خط دریائے مصر کے نام پہ لکھا، اور اس میں یہ لکھا آپ نے کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے مصر کی طرف، دریائے نیل کی طرف، کہ دریا اگر تو خود ہی سے بہتا ہے تو پھر تو نام ہے، اگر تو خود ہی سے جاری ہوتی ہے تو نام ہے، اگر تجھے اللہ جاری کرتا تو میں اللہ ہی سے دعا کروں گا۔ اس خط کا ڈالنا کیا تھا اس کے اندر کہ وہ دریائے نیل ٹھاٹے مارتا ہوا بھر گیا، اور مصر والوں نے دیکھا کہ جو زمانہ جاہلیت سے اور ایک طویل عرصے سے جو رسم چلی آ رہی ہے، ایک مرد مومن اور مرد مجاہد کے وہ خط میں اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دی کہ حضرت عمر کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دریائے نیل ٹھاٹے مارتا ہوا جتنا پانی تھا اس سے بڑھ کر یہ تو پانی آ گیا، اور اس طرح سے جاری ہوا کہ آج تک وہ پانی نہ بند ہو سکا۔ میرے بزرگ اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کیونکہ اتنی طویل آپ نے خلافت فرمائی، زندگی کے اتنے ساری باتیں جو ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اہل بیت کے اطہار سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج لوگوں نے جو تفریق پیدا کر دی صحابہ کرام اہل بیت کے اندر نہیں، میرے دوستو وہ لوگ نہیں تھے ایسے، وہ بڑے پاکیزہ دل تھے، ان کے دل بہت پاکیزہ تھے، ان کے دل بہت ہی نورانی تھے، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایک گھر تھا جو مسجد نبوی سے قریب میں تھا، وہ ایک پرنالا تھا جس کی وجہ سے بارش کا پانی آتا تو مسلیوں کو جو ہے تو تکلیف ہوتی، پانی گرتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑنے کا حکم فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں اکھاڑا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے خود میرے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو لگایا تھا۔ تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے لگایا، تو پھر کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے لگایا تھا تم میرے کندھے پر چڑھ کر وہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگاؤ، اتنا خیال رکھتے۔ اور پھر وقت آیا کہ جب مدینہ میں جب 60 سالیں پڑ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اپنے محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے کر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تعالیٰ ہم تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ لے کر دعا فرمایا کرتے تھے، اور آج تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے امی محترم چچا ہے حضرت عباس، اللہم اے پروردگار عالم ہم دعا کرتے ہیں کہ امی نبی جی کا تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے مولا ہم پر بارش نازل فرما، ہمارے قحط کو دور فرما۔ اور روایت میں آتا کہ دعا کر کے نکلے بھی نہیں تھے کہ مدینے میں زوردار بارش کا نزول ہو گیا، اور کئی دن تک یہ بارش سے چلتے رہے، ہر طرف جل کر ہو گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ نماز فجر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو مجوسی تھا، لولو جس کا نام تھا، جو نیزے تلواریں بناتا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں بٹھا لیا تھا ایک معاملے کی وجہ سے، اور اس نے سوچا تھا، دھمکی بھی دیا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے جاتے ہی کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا، لیکن آپ نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی، اور اس بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر میں اس نیزے سے حملہ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان شہادت نوش کیا۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ کرام کے واقعات اور ان کی حیات اور ان کی زندگی ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ اسلام میں بہت سارے اولیات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی ایمان